حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے ہم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے کئی، اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں؟ وہ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہے. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو، یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے. پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں اب اتنے باریک کیوں ہیں؟ تو میں تو کچھ کوئی خاص کوئی نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں، پراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں، جاگنگ بھی کرتی ہیں، جم بھی جا رہی ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیوں گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا. تو پھر تو کھا بڑی سپیڈ سے رہی ہیں، تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پٹ پٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے.
لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی دادیوں نانیوں کو، تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری پوری عمریں گزار دی۔ میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے، تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک تخت تھا، شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو گئی یا 1904-05 میں گھٹیا کے ملا ہو۔ اس کے اوپر ایک چادر تھی، اس کے اوپر ایک دری تھی، اس کے اوپر ایک اور چادر تھی، اس کے اوپر ایک اور دری تھی، ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے مختلف چیزیں تھی۔ پان بھی کھاتی تھی، وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا، تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں، سروتا نہیں آتا وہ جو کاٹنے والا، پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا، تمباکو لگایا اور رکھ لیا۔ اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا، 20 سال انہیں گزارے، اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نہ کوئی واکنگ تھی، نہ کوئی جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا۔ زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں۔ روزے رکھتی تھی شوال کے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا، ٹینشنیں نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے۔ ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم۔ انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے، جوان موتیں دیکھی ہیں۔ مجھے دادی نے بتایا کرتی، پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں۔ آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، اتنا شور شرابہ، اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو۔ غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم، کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم۔ پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ، بھائی ما قدر اللہ، یہ دیا، یہ اولاد دی اللہ نے، لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اس کی مرضی لے لی، تھوڑا بہت روئے، اس کے بعد نارمل۔ تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں، نہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ وہ نہیں جو مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں، کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں، ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے، ایسے ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے۔ جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اگ جاتے ہیں۔ سیب، انار، انگور، ناشپاتی، گندم، چاول، یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کے میرا ارادہ ہے، ادھر آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر۔ تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی، اس کے بعد پھول لگتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں گی۔ گاڑیوں کی محبت، پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، عیاشی کی محبت، میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے، میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں، ڈیفنس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا۔ یہ مردار ہے بھائی، بے وفا چیزیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے، روٹنے والی چیزیں ہیں، جو اتنے بڑے ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے، تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ؟ قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو، جا کے دیکھا کرو نا، جا کے دیکھ لیا کرو، مرے ہوئے ہوتے ہیں، سڑے ہوئے، بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے۔ ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑے سیٹھ، وہ بلڈر تھا، بہت بڑا، بہت ہی بڑا بلڈر۔ تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ملنے، کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے، تو وہ کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی بھی اسی حساب سے، جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا، پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے، موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا۔ عزت اور شہرت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا۔ جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو، وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا، میں نے اکثر دیکھا، پھر بھی بچ جاتا ہے۔
پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا وہ. جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا موت کا چانس اسی حساب سے, کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے, وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, تو مفتی صاحب جانا پڑے گا, وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا, تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا, میں تو آپ کو جانتا ہوں, اس کو تو نہیں جانتا, آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی اس کا انتقال ہو. کیا ہو گیا بولو؟ انتقال. میں نے کہا بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے. اب اتنا بڑا آدمی, ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کی کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل, بلڈ پریشر, مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹیسٹ کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس بولو نا ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہے نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت, 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں. میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا, چند دن بخار چلا, پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دی, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے. اتنے وسائل اور جنات پر روک سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ. سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا, کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو این ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ, چلو یار پھر بیان میرا ہٹ جاتا ہے, پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من ساعتا, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے. تبینت الجن, جنات کو پتا چلا او بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل, 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہے بھائی؟
लोग एक एक के लिए कवारे छड़े छाट तरसते फिर रहे हैं बेचारे, और मेरा खून पीते आके कोई रिश्ता बता दे। तो मैं कहता हूं या तो रिश्ता आएगा, नहीं तो सब्र करो फिर फरिश्ता आएगा। दोनों में से एक काम लाजमी होगा। तो जब फरिश्ता आएगा तो फिर जन्नत की हूरों से मिला देगा, फिर वहां लाइफ को एंजॉय करना, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ऐसा किया क्यों अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ? क्या हिकमत थी इसमें? भाई अल्लाह ये बताना चाहता है कि ठीक है सुलेमान को मैंने खुश होके दुनिया दी है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये दुनिया में किसी को नाराज होके दूं या खुश होके दूं, छीनने में चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं। असल आखिरत है। जब सुलेमान को दुनिया इतनी दे दी अल्लाह ने और चंद सेकंड में पूरी दुनिया एक दम में वापस ले ली, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हम समझे जी मैंने अपना घर बनाया, अपना खुद मैंने दरवाजा लगाया है, अब मैं किराए के घर पे नहीं रहता, अब ये मीटर भी मेरे नाम का है। इस पे इतरा रहे हैं आजकल लोग ना, मेरा अपना घर है कि किराए विराए पे नहीं रहते हम, मेरी अपनी गाड़ी है और रक्षे वाला मेरा रक्षा है, सिर्फ तुम। उसके पीछे लिखा होता है ना फखर से, और उस रक्षे पे उसको इतना फखर है, चप्पल लटकाई हुई है कि नजर ना लगे इसको। और भाई ट्रक को नजर लगी थी तो ये रक्षा बना था, अब इसको क्या मजीद क्या नजर लगेगी? तो मेरा 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 घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, हर आदमी इसी बेवकूफ इसी चक्कर में लगा हुआ है। और भाई हमारी जरूरत 2 वक्त की रोटी है भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। इसके बाद अगर आप टेंशन ले रहे हो ना दुनिया की, तो ये आपकी खोपड़ी का फॉल्ट है। ये इसकी अलामत नहीं है कि अल्लाह की तरफ से आप पर मुसीबतें आ रही हैं। मुसीबतें कहाँ आ रही हैं? सुबह भी खाने को मिलता है, शाम को भी खाने को मिलता है। लोग कहते हैं खाली खाना ही तो जरूरत नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग, सिर्फ खाना ही जरूरत है हमारी, बाकी सारी आपकी बनाई भी जरूरतें हैं। जब भी ये बात करो ना, लोग कहते हैं मौलवियों को देखो, सिर्फ खाना ही थोड़ी जरूरत है, सिर्फ रात गुजारना ही थोड़ी जरूरत है। तो क्या जरूरत? मुसाफिर को तो खाना चाहिए और सफर में टाइम पास करने के लिए अच्छी सीट चाहिए ना, कि उसमें आराम से सो सकूं, कमर सीधी कर सकूं। अब इकोनॉमी क्लास में आप कमर सीधी नहीं कर सकते आप, जब तक बर्थ का इंतजाम ना हो, लेकिन उसमें भी लोग कर लेते हैं। आप इकोनॉमी क्लास में ट्रेन में बैठो, चादरें लगा के सो रहे होते हैं, उसमें झूले भी मिल रहे होते हैं, तो जरूरत का खुद ही इंतजाम कर लेते हैं ना। तो भाई हमें भी रात को सोने के लिए कोई सूटेबल जगह मिल जाए, और सुबह और शाम हमारा पेट किसी तरीके से पूरा ना भी भरे, 1/3 भी भर जाए ना, जो जरूरी है बस बहुत है। उसके आगे सारी गरीबियां हैं, उन गरीबियों के मिलने पे खुश हुआ करो, लेकिन ना मिलने पे टेंशन ना लिया करो। ना मिलने पे अगर टेंशन हो रही है तो ये दुनिया मुर्दार के आशिक होने की अलामत है। और जिस दिल में दुनिया मुर्दार की मोहब्बत आएगी, अल्लाह की मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 2 मोहब्बतें एक दिल में जमा नहीं हो सकती। तो इस गंद को पहले दिल से निकालना पड़ेगा। जेब से नहीं निकालो दुनिया को, दिल से निकालो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जेब से का मतलब है सब कुछ लुटा दिया जाके, ना 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 ना, दिल से निकालो। जैसे जब आप सफर करते हो ना ट्रेन में या बस में, तो दिल में उस ट्रेन और बस की मोहब्बत नहीं होती, लेकिन उसको इस्तेमाल बहरहाल कर रहे होते हो। आपके बाहर सहूलत की चीज है यार, पैसे ज्यादा होंगे तो जहाज में चला जाएगा आदमी, मोहब्बत थोड़ी करता है कि इतना अच्छा जहाज है तो मैंने यहीं बैठे रहना है, मुझे उठना ही नहीं यहाँ से। तो मैं वो बता रहा था, हमारे हज़रत क्या फरमाया करते थे कि जब बैठो तो 10 दफा इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफी, 10 दफा दुरूद शरीफ। फिर क्या करना है? ये बहुत अहम इसमें सबक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि क्या ये हमें नसीहत करते थे। फिर क्या करना है? ये मुराक़बा करना है कि जब तक किसी बागीचे से झाड़ियों को साफ न किया जाए, फूल बूटे उसमें पैदा नहीं होते। तो जब तक दिल में दुनिया के जो गटर और दुनिया के मोहब्बत के जो गटर उबल, इसको गटर ही कहा करो। दुनिया मुर्दार की मोहब्बत की क्या ये गटर है? दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर ये जब तक बंद नहीं होंगे, अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे नहीं फूटेंगे। एक ही सुराख से गटर का पानी भी निकल रहा हो और चश्मा भी निकल रहा हो, कभी देखा आपने? बोलो ना क्या हो गया भाई? जिस सुराख से चश्मे निकलते हैं उनसे गटर के पानी नहीं निकलते। और जिन सुराखों से, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाल समझाने की जरूरत ही नहीं है, हर सुराख से गटर का पानी निकल रहा है। तो कभी आपने देखा चश्मे उबलते हुए कराची में? तो जिस दिल में
دنیائے مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں، کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں، پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے۔ دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا۔ پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے، پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ۔ تو جب تک دل میں اللہ کی غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال۔ پھر اگر فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر۔ لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ دل سے کیا کرنا ہے، سب کو نکال کے باہر الا اللہ، پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے، کس کی، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے صرف کون ہے، اللہ۔ تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے، یہ گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے، موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ صرف کون، اللہ۔ جب بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے، الا اللہ، بس اللہ ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت، اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل۔ تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے، پھر یہ بدعت عمل ہے۔ بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، پھر ناجائز ہو۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں، لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں یوں گردنیں، بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہوگی۔ تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے، جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں، ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں۔ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے، 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی۔ اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے، میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں۔ اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں، میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو۔ تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں
کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے، جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کو کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دو مثالیں صبح سوچنی ہے، صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں۔ بیٹھے قبلہ رخ ہو کے 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے لے کے ذکر کرنا ہے، ترخانہ نہیں ہے۔ 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر لو۔ وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو، اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو۔ تو کیا کرنا ہے، ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور تصور کوئی نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور، میری خواہشات میرا خدا نہیں۔ جس کے دل میں بھی، وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے، آج گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے، یہ کس سے ہے؟ جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر، کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی، یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف۔ پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں، پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے۔ تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا، اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف کون ہے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا، سارے فیل ہیں اس کے سامنے، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام۔ 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اب یہ تو ایسی کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا۔ چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا، فائدے کو مت دیکھو، یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے، لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ۔ ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ، اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو چلتے پھرتے کر لو یار، جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا، چلتے بھی کر لو، ڈرائیونگ کے دوران کر لو، لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے۔ سمجھتے ہو؟ دوسرا کام، اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، دل لگے یا نہ لگے۔ باتیں کرنا سیکھو، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے، آ جائیں گے آہستہ آہستہ، جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں میں، پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگ۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا۔ دعا ہی میں ایک اور کام کرو، ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان۔ پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں، اتوار کی دعائیں، پیر کی دعائیں، منگل کی دعائیں، بدھ کی دعائیں، جمعرات کی دعائیں، جمعے کی دعائیں۔ تو
تو جہاں جمعے کی دعا اسٹاپ ہو رہی ہے وہیں اسٹاپ کر دو، کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی. تو آپ نے یہاں میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ، کیونکہ بزنس نہیں ہے، پتا چلا مفتی صاحب منجن بیچ رہے ہیں، کتابیں بیچ رہے ہیں بغیر پروفٹ کے، یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ، بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت ہے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے، لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسے خرچ کر کے لینی ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے. باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں، مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں، رٹے رٹے الفاظ نہ ہو، آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں، وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا، جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا، تو 6-7 مہینے سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں، وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا. لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے، تو ٹائم کر لیں کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ کہنا صرف 10 منٹ میں تلاوت کرو. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت نیک آدمی، یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. اب 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو، اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. قرآن سے ایسا لگتا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد، وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا، کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی، سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں، اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ، تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، اتنی لچک رکھی ہے کہ جس چیز کا عادی بناؤ گے نا باڈی اس کی عادی بن جاتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ بھی بہت پرانے، ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی، عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی، وہ 800-900 سال پرانی بک ہے، عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا. تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں؟ کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے.
یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں. اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20 25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو, جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ. گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ سو اٹھ کے 6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے, دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا ابھی 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو اور بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں, وہ حیدرآباد میں ہیں. اور بھی کئی میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھیں تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائی, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینہ لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک دو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائی ہے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے, پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے ابھی یاد نہیں کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے, کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا, ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے, تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں پچھلے سال گیا, ابھی چند مہینے پہلے میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا.
اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا, ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہے لیکن بہت مشہور آدمی ہے, وہ یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے میں مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ, وہ تو اتفاق سے غریبی تھی کہ زندہ دریافت ہوئے, کسی نے مجھے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, واقعی زندہ تھے. مجھے انہوں نے دوا لکھ کے دی ہے, آپ یقین کریں گے 1.5 سے 2 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں, میرا پیٹ صحیح ہو گیا. حالانکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا, پہلے عام جنرل فزیشین کو دکھایا, جب کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر گیا اسپیشلسٹ کے پاس, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ حکیم صاحب نے دوا بھی پتہ نہیں کیا ہے, ہلکے سے چورن چٹنی, کوئی زیادہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا 1 ہفتہ کھانی ہے, میں نے 2 ہفتے کھائی اور ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں وہ دوا کھانا بھی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں, کیوں آپ نے ٹھیک ہو جاتا تو بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب میں چند مہینے پہلے کلینک سے باہر, ان کی مطب سے باہر نکل کے آیا, میں کہیں جا رہا ہوں, واپس گھر آ رہا, تو ایک صاحب راستے میں ملے. انہوں نے کہا یار کوئی اچھا حکیم بتاؤ. میں نے کہا حکیم مرسلی. نے کہہ رہا ان کا تو انتقال ہو گیا, بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا سب دنیا میں یہی سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا سب یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہوا نہیں ہے, جاؤ. یہ ایک حکیم, لیاری میں ایک حکیم تھے, لیاری میں بھائی, وہ میں میٹرک میں ہوں گا شاید اس وقت, تو بڑی شہرت تھی ان کی. تو مجھے وہ نزلے کی پرابلم تھی. میں جب ان کے پاس گیا تو اکثر میری والدہ بھی وہیں جایا کرتی تھی, تو میں نے دیکھا وہ 90-95 سال ان کی عمر کھڑے کھڑے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, نبض چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر آج جوان آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں. تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ یقیناً زیادہ ہے, لیکن نیچرل لائف کس کی ہوتی ہے, نیچر کے قریب کون ہوتا ہے, حکیم. تو میں مقصد میڈیکل سائنس کی مخالفت نہیں ہے, بڑی بیماریوں میں تو ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں. کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر حکیم صاحب ایلفی سے تو جوڑ دیں گے, ویسے نہیں جوڑ سکتے وہ, ٹھیک ہے نا. اور بڑے جو خدا نخواستہ کسی کو اٹیک ہو گیا تو فوراً اس کو لے کر جائیں کہ ڈاکٹر کے پاس, ایسا نا حکیم مرسلین کے پاس لے کے جا رہے ہو, تو وہ تو حکیم مرسلین بھی کہے گا بھائی اس کو تو ڈاکٹر فوراً ایڈمٹ کراؤ, کوئی ایسی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بڑی بیماری. لیکن میرا مقصد یہاں بیان کرنے کا ڈاکٹروں کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے, نیچر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. کیونکہ حکیم لوگوں کی دوائیں کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں, جو صحیح حکیم ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, یعنی وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے ان کے سائیڈ افیکٹ بولو بھائی کم ہیں. پھر وہ رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی. ڈاکٹر صاحب رات کو 4 بجے تو کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور آتے بھی کیسے ہیں, کتے ان کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے, وہ اسی طرح آیا کرتے تھے, ڈاکٹر تھے, تو پوری رات راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے تھے ان کے پیچھے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے. پھر صبح پھر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈاکٹر, تو پھر اینٹی بایوٹک کے اپنے مضر اثرات ہیں, اس کے سائڈ افیکٹ الگ ہیں. تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے, صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو, حد سے تجاوز مت کرو, اعتدال سے کھاؤ, اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں, کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے پورے جگ پیتے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی 1 گلاس پیو, تھوڑی پیاس بجھ جائے گی, پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے پورے جگ کیسے انڈیلتے ہیں. تو ہر چیز تمیز سے. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے, کتنے گھنٹے سونا چاہیے. دیکھو جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں نا, اس وقت تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سونا, کھانا, پینا, یہ سب کیا ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ فطرت نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, وہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ بولو نا نہیں رکھی. سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کتنا سونا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی. ڈاکٹر دیکھو کتنا کھانا ہی باڈی بتاتی ہے نا. اب کوئی آدمی آگے پوچھے حکیم صاحب مجھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے, حکیم بولے گا بھائی تجھے 1 روٹی کی بھوک ہے, تو 1 روٹی کھا, تیرا 4 روٹیوں سے پیٹ نہیں بھرتا تو 4 روٹیاں کھا. تو ہر آدمی کی صحت کے حساب سے الگ ہے نا.
اس لیے آج کیا ہم نے دیکھا ہے سب کی زبانوں پہ 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری, 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے پوستی بن چکے ہیں لوگ. پوری قوم تمیز سے سو رہی ہے, حالانکہ 8 گھنٹے بہت ہے, بالکل ضروری نہیں ہے 8 گھنٹے صحت کے لیے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کی نیند کتنی ہونی چاہیے, جتنی نیند کے بعد آپ فریش ہو جائیں وہ نیند آپ کی صحت کے لیے ضروری. تجربہ کر کے دیکھیں, رات کو 4 گھنٹے تسلی سے سوئیں اور اٹھیں, اس وقت تو تھکاوٹ ہوگی, اٹھ کے جب وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آئے آپ بالکل فریش ہو چکے ہوگے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے ضروری تھی رات کی نیند, 4 گھنٹے. اگر آپ فریش نہیں ہو تو آپ بڑھا دو اگلے دن ٹائم, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے فریش ہیں, آپ 3 گھنٹے سو کے دیکھیں, 3 گھنٹے کے بعد بھی فریش ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے لیے رات صرف 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی تھی. ہر ایک کی باڈی, ہر ایک کی خوراک, ہر ایک کی عمر, اس کے لحاظ سے سونے کا معیار مختلف, ہر ایک کا کھانا جیسے دوسرے سے مختلف ہے نا, تو ہر ایک کا سونا بھی دوسرے سے مختلف. دماغی کام زیادہ ہے تو نیند بھی خود بخود, دماغی کام دھیلے کا نہیں کر رہے آج کل لوگ, ہر وقت فضول چیزوں میں, انٹرٹینمنٹ میں اور ان چیزوں میں دماغ تھوڑی تھکتا ہے. ان چیزوں میں دماغ تو فریش ہوتا ہے, اور نیند لے رہے ہیں گھوڑے بیچ کے سو رہے, سوتے ہیں ایسا رات کو 2-3 بجے سوئیں گے اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ سونا چاہیے, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اترتی ہے. 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اگر آپ پورا ہفتہ تھکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہفتے کے نیند کو گھنٹوں کو جمع کر کے اتوار والے دن گریوی لگائیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ 4-5 گھنٹے گہری نیند سو جاتے ہیں تو پورے ہفتے کی تھکاوٹ, بولو بھائی, اتر جائے گی اس سے. تو میں, اگر آپ اجازت دیں, بیان تو سورہ ملک میں نہیں ہو رہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ساتھ کو بتا دوں. پھر آپ بولتے ہیں یار ہم اصلاحی بیان سننے آتے, کیا سونے جاگنے میں لگا دیے مفتی صاحب. یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے نا, کہ تبلیغ میں نکل کے کیا کہتے ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا, یہی بولتے ہیں نا. تو کم سونا بھی ہماری شریعت کا حکم ہے تاکہ ٹائم کو ضائع نہ کیا جا سکے. صحابہ دیکھو, قرآن میں صحابہ کے کیا اوصاف ہیں, راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر یہ اتنی لمبی نیند ضروری ہوتی تو عبادت کا ٹائم کب ملے گا ہے. تو 2 چیزوں کو نیند میں فوکس کرنا بہت شدید ضروری ہے. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ پیو گے تو بھی زیادہ سونا پڑے گا, یہ ذہن میں رکھیں. جیسی پانی جاتا ہے نا تو بھی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنے کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں, پانی میں اتنا نہیں تھکتے. اب ایسا نہ ہو بلا وجہ پانی کم کر کے وہ کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. جتنا عادت بن چکی ہے وہ اس عادت کو تو بہرحال اب اس کو تو لے کے چلیں, خام خامے نہ پھوڑنا شروع کر دیں. تو سونے میں 2 چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت تھوڑا سو کے نتائج بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, رات کو جلدی سونا. سمجھ رہے ہیں, رات کی چند گھنٹوں کی نیند دن کی کئی گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے. دوسری بات, دن میں قیلولہ لازمی کرنا ہے, دوپہر کھانے کے بعد ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جب آپ نے لنچ کیا دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ کو سونے سے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ اتنا ضروری ہے صحت کے لیے دوپہر کا سونا. جن کے مریض بن جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. جتنے حکیم میں نے دیکھا نا 90-99 سال کے, سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, فإن الشیطان لا یقیل. میں اکثر اس حدیث کو لا تقیل پڑھتا ہوں, اصل میں لا یقیل ہے کیونکہ شیطان مذکر ہے نا, وہ مؤنث تھوڑی ہے. فإن الشیطان لا یقیل, آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی شدید وعید ہے دوپہر نہ سونے پر. تو دوپہر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی آرام کریں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائیں. رات کو آپ جلدی سوئیں پھر جلدی اٹھ جائیں. جتنا جلدی سوئیں گے پھر جو ہے نا جلدی اٹھ کے دیکھیں کہ میں فریش ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ فریش ہیں تو اگلے دن تھوڑی نیند اور کم کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس سے کم میں فریش ہو جاؤں میں. 5 گھنٹے سو کے آپ
کو محسوس ہوا میں فریش ہوں, تو اگلے دن 4 گھنٹے کر دیں, ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی فریش ہوں. آپ خام خامے سوتو خان بنے ہوئے ہیں اور آپ کو لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہو. بعض لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کو 3-4 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسے نیند کو آہستہ آہستہ کم کرتے ایک مقام ایسا آئے گا, آپ کو پتا چل جائے گا بھائی بلا وجہ میں 6-8 گھنٹے سو رہا تھا, میں تو اتنی سی دیر سو کے بھی کیا ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہ 2 ٹائم تو لازمی کرنا ہے. تیسرا ٹائم گریوی والا. وہ گریوی والا یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند آپ نے کم کر لی اور دن میں لازمی قیلولہ کیا. اس کے بعد اگر آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ نیند کا بہت غلبہ ہونے لگتا ہے آپ کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو کہیں بھی دیوار پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. وہ 10-5 منٹ کی جو گریوی ہوگی وہ آپ کو ایسا فریش کر دے گی کہ ہٹو بچوں. لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں پھر بستر پہ تمیز سے جا کے 6 گھنٹے کے لیے سو گئے, حالانکہ وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے تو 5-10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ سیٹ ہو جاتے. اس کا علاج ہم کرتے ہیں چائے پی کے, گٹکا کھا کے, جو نیچرل نہیں ہے. یہ میں نے سلیپ مینجمنٹ کا پورا کورس کیا ہوا ہے کئی مہینوں کا, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو کامن سینس کی باتیں بھی ہیں نا, اس کے لیے یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی کہ رات کو جلدی اور صبح بہت جلدی اٹھ گئے, اور پھر اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے کہیں کونے میں جا کے, ویسے گورنمنٹ کے آفس میں تو اتنا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہے سونے کی وہاں پہ نا, تو وہاں تو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو بہترین پیکج ہے, وہ تو وہاں پر وہ رات کو سوئے نہیں. بھائی میں حیران ہوتا ہوں گورنمنٹ کے ملازمین رات کو سوتے کیوں ہیں, دن میں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا سر رکھ کے ایسے سو گئے. آپ دیکھیں 5-10 منٹ آپ کی نیند ہوگی, اور گہری نیند کی علامت ہے خواب آ جائے. اس کے بعد آپ اٹھو, چہرہ ویرہ دھو کے آؤ, فریش ہو کے بیٹھو, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے آپ. تو یہ نیچرل طریقہ ہے. ہمارے اکابر نے اس طرح سے جب نیند پہ کنٹرول کیا نا, تو کم کرتے 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 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے پہ آ گئے تھے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ. لیکن آپ ایسا نہ کریں, یہ ہر آدمی ہر چیز کا وہ نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتے تھے وہ. ان کا معمول یہ تھا, وہ کبھی ایسے بستر پہ لیٹ کے نہیں سوئے. وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو, چلتے پھرتے سو. یعنی کام کرتے تھے محنت کا, جب نیند آتی وہیں لیٹ جاتے. گہری نیند, تھوڑی دیر آرام کیا, بس اٹھ کے پھر کام کرنا شروع کیا. تو ان کے ایک مرید نے ان کی ٹائم کو کیلکولیٹ کیا, انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے میں جو ان کا جو سونے کا ٹائم ہے کتنا بنتا ہے, 2.5 گھنٹے. تبھی تو اتنا کام. بذل المجہود دیکھو, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں ہے وہ بذل المجہود, جو ان کی ابو داؤد کی شرح ہے. تو لیکن میں نہ خود اس پر عمل کرتا ہوں نہ آپ کو کہوں گا. ہماری صحتیں کمزور ہیں, تمیز سے سو جایا کرو بستر پہ لیٹ کے, لیکن کم کریں اس نیند کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ڈاکٹروں کی جو فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں نہیں اڑاتا بھائی کوئی, میں ڈاکٹر ہوں, میں تو کامن سینس کی ایک عمومی بات کرتا ہوں, اور وہ باتیں ڈاکٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا تو دوسرے سے پوچھیں, وہ وہی کہہ رہا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے نا, اجماع نہیں ہے اس پہ ڈاکٹروں کا. صحیح ہے, اتفاقی چیز نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھو, پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا بہت ساری چیزوں کا کہتے تھے, اب اس سے رجوع کر لیے. چینی کو کتنا کھلا کے پوری قوم کو چینی کا عادی بنا دیا. اب خود کہہ رہے ہیں وائٹ پوائزن ہے چینی, میں کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی. اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے گے مفتی صاحب سے پوچھو. بولے گے بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایک, بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ, تقدیر کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ, اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک اور اشکال کا جواب دوں گا, جو میں نے کہا تھا نا قرآن بہت آسان ہے, یہ مجھے یاد دلانا, پھر میں انشاءاللہ سورہ ملک پہ چلتے ہیں. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے. پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو
تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں, اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خواہ میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض دفعہ بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جاتی. نارمل جو نوجوان اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3-3 4-4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو, جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. او بھائی جان پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم, یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی, کبھی کسی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹس کیا جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے, اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے, پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فٹ اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں, کھانے پینے کی فکر, کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے, رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے ہیں تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی, پی لیں, نہیں لگ رہی تو نہ پیئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو ایب نارملٹی والی باتیں تھیں وہ پھر بعد میں ریسرچ چینج ہوئی ہے, وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں. یقیناً بہت سے فائدے ہیں, ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کریں, وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں کہ یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے, ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ وقت ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری توند نکل رہی ہے, باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتا چلا پانی, تو پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے, حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھی, حکیمی بھی, ہومیوپیتھک بھی, نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا, 900-1000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں, ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے, بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوگی, بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو. بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس. نارمل نوجوان آدمی, صحت مند آدمی اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھے, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیے, نہیں لگ رہی تو تمیز سے, بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرے, بھوک نہیں لگ رہی تو ناشتہ بھی نہ کرے, فون نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے تو یہی طنز میرے اوپر چل رہے تھے نا مستقل کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, حکیموں کی فیلڈ میں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, حکیموں کی فیلڈ میں, طنز ہو رہے تھے میرے اوپر. تو آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے, میں ان سے ملا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, صبح بلا وجہ پانی پینے کی ضرورت نہار منہ. انہوں نے کہا 100% درست. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں. بڑے بوڑھا ڈاکٹر ویسے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ کافی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب وہ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک مزاح کر رہا ہوں, تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. یہ ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ بلا وجہ پانی پیو, پیاس لگ رہی ہے تو پیو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو.
انہوں نے کہا صبح اٹھ کے بھی نہیں لگ رہی تو نہیں پیو پیاس, اور اپنے بعض لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ عادی بنا لیا ہوتا ہے, پی پی کے نا اتنے گلاس سے شروع کر. تو ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں, لیکن ایسے اندرونی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کہ جو آپ بعد میں جا کے آپ کو پتا چلے, اور ابھی وہ ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟